अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी नूर हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे हाउ टू गेट योर कनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस इन ओंटारियो। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ये ओंटारियो के रूल रेगुलेशन के मुताबिक होगी। अगर हम बात करें इस कनाडा के दूसरे प्रोविंस की तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट है। सो नो मैटर आप पाकिस्तान में हो या कनाडा या फिर कहीं और, आपको मेरी ये वीडियो देखकर इंशाल्लाह बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलें फिर आएँ जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें किस चीज़ का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ ओंटारियो में लाइसेंस मुख्तलिफ़ कैटेगरी के होते हैं। मसलन ए बी सी डी ई एफ जी एच। और अगर हम बात करें ए कैटेगरी की तो उसमें बहुत सारे लॉन्ग हैवी व्हीकल्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर बड़े बड़े ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रेलर, लोडिंग और अनलोडिंग वाले। और बी कैटेगरी के लाइसेंस स्कूल बस चलाने के लिए होते हैं। और सी कैटेगरी के लाइसेंस किसी भी आम बस को चलाने के लिए होते हैं। और इसी तरह दूसरी कैटेगरी के लाइसेंस मुख्तलिफ़ व्हीकल्स के लिए होते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करूँगा, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार का ड्राइविंग लाइसेंस हमें कैसे मिलेगा और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। जो कार का ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कैटेगरी जी में आता है। जी लाइसेंस को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे G1 हो गया, उसके बाद G2, फिर लास्ट में आता है जी, जो कि फुल लाइसेंस है। जो G1 लाइसेंस होता है वो दरअसल लर्निंग यानी कि रिटन टेस्ट होता है। और G2 वो होता है जी आप प्रैक्टिकली कार चलाते हैं। तो इसी तरह जी जो कि फुल लाइसेंस होता है हाईवे का। अभी मैं आपको आगे चल के इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। G1 के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इसमें कम से कम एज 16 साल से ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो इसी तरह कनेडियन सिटीज़न की तो कनेडियन आईडी लगेगी या फिर उनका सिन नंबर वो होना चाहिए। तो ये होगी डॉक्यूमेंट्स की बात। अगर हम G1 की फ़ीस के बारे में बात करें तो उसकी कितनी फ़ीस होती है। G1 की फ़ीस होती है जी $158 विदाउट टैक्स। अगर हम टैक्स ऐड करें तो 160 सम डॉलर हो जाते हैं। जब आप G1 के लिए फ़ीस जमा करवाते हैं तो उसी के अंदर G2 भी कवर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों की कंबाइन फ़ीस होती है इसलिए। और जब आपने जी के लिए टेस्ट बुक करवाना होता है तो उसके लिए अलग से फ़ीस लगती है $91। चलें जी, ये तो होगी फ़ीस की बात। अब हम बात करते हैं कि हम अपना ड्राइविंग टेस्ट कैसे बुक करेंगे। आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है ड्राइव टेस्ट सेंटर। उसमें जो भी आपके आसपास का ड्राइव टेस्ट सेंटर होगा वहाँ जाकर आप अपना टेस्ट बुक करवा सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है। अगर आप ब्रैम्पटन मिसिसागा इस एरिया में रहते हैं तो आपको 7 बजे ड्राइव टेस्ट सेंटर खुल जाते हैं। तो अगर आप पहले जाते हैं तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन घर बैठे टेस्ट बुक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको ड्राइव टेस्ट सेंटर में कॉल करना पड़ती है, जो कि आपको गूगल से ड्राइव टेस्ट सेंटर का नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा आप ख़ुद भी अपना टेस्ट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। चलें जी, पहले हम G1 के बारे में बात करते हैं कि वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या होगा। G1 टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं।
پہلے پارٹ میں رول اینڈ ریگولیشن کے 20 کویشچن ہوتے ہیں اور دوسرے پارٹ میں سگنل سائن کے 20 کویشچن ہوتے ہیں۔ آپ نے ان دونوں میں سے 16 کویشچن درست کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو 4 کویشچن کی چھوٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ ان دونوں پارٹ میں سے کسی ایک پارٹ کو فیل کر دیتے ہیں اور دوسرے کو پاس کر لیتے ہیں تو آپ اس فیل شدہ پارٹ کو اسی دن اسی وقت دوبارہ پھر سے ٹیسٹ دے سکتے ہیں $16 جمع کروا کے، کیونکہ اس کی 6 منتھ تک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ آپ کسی دن بھی آ کے وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں جو آپ نے فیل کیا ہے، صرف وہی پارٹ آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا۔ جب آپ G1 ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں، آپ کو اسی وقت دوسرے کاؤنٹر پر بلا کر ایک عارضی طور پر کاغذ والا لائسنس دے دیا جاتا ہے، اور جو آپ کا کارڈ والا اوریجنل لائسنس ہے وہ آپ کے گھر 2 سے 3 ہفتے کے بیچ میں آ جاتا ہے، جو آپ وہاں پہ ایڈریس لکھائیں گے اس ایڈریس پر۔ G1 ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ کے پاس 12 مہینے ہوتے ہیں G2 ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنے کے۔ ادھر ڈرائیونگ سکول ہوتے ہیں جن سے آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ادھر کوئی جاننے والا ہے اس سے بھی آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کا G لائسنس ہو اور اس کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہو، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ G1 کے بعد آپ G2 کو سکپ کر کے ڈائریکٹ G ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپنا ہوم کنٹری کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کے پاس پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس ہو اور کم از کم اس پہ 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تو آپ جب G1 ٹیسٹ کے لیے بک کرنے جاتے ہیں تبھی آپ اپنا ایکسپیرینس دلوا سکتے ہیں اپنے ہوم کنٹری کا۔ اس کے لیے آپ کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لیٹر لگتا ہے، وہ دینا ہوتا ہے۔ وہ لیٹر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ آپ کو ادھر پاکستانی ایمبیسی میں جا کر اپنا ڈرائیونگ لائسنس پاکستانی اٹیسٹڈ کروانا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک لیٹر دیتے ہیں۔ وہی لیٹر آپ نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ جب آپ G1 بک کرواتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کو دے دینا ہوتا ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے صرف پہلے G1 ٹیسٹ دینا ہوتا ہے جو کہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ تو دینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ اپنا G ٹیسٹ بک کروا کے وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس صرف ایک چانس ہوتا ہے۔ آپ G1 کے بعد فوراً G ٹیسٹ دیتے ہیں، اگر آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر دوبارہ G2 دینا ہوگا، G2 دے کر پھر G ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو فل لائسنس مل جاتا ہے G۔ اور ہاں، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اپنی ہوم کنٹری کا تو آپ پہلے G1 دیں گے، اس کے بعد 12 مہینے تک انتظار کریں گے، اس میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے G2 کے لیے، پھر آپ کو G2 دینا ہوتا ہے۔ پھر G2 ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ کو 12 مہینے پھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کو اس کے لیے تیاری کرنے کے بعد G کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈرائیونگ اسکول والوں سے کلاسیں لیتے ہیں، اس وقت ان کا ریٹ 45 منٹ کے لیے وہ کلاس دیتے ہیں، $45 لگتے ہیں آپ کے۔ جب آپ G2 ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو آپ نے صرف اپنا آن لائن ٹیسٹ بک کرنا ہے، کیونکہ اس کی فیس G1 میں پہلے ہی جمع ہو جاتی ہے، اس میں آپ کی کوئی فیس نہیں لگے گی۔ تو G2 آپ جب کلیئر کر لیتے ہیں، سیم اسی طرح آپ کو اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہے، اور آپ کو ایک کاغذ والا لائسنس مل جاتا ہے عارضی طور پر، کیونکہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں وہ لے کر۔ تو اس کے بعد جو اوریجنل کارڈ والا لائسنس ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کے گھر 2 سے 3 ہفتے کے بیچ میں آ جاتا ہے۔
جب آپ کو G2 لائسنس مل جاتا ہے پھر آپ اکیلے گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ۔ آپ رات کو ہائی وے پر اکیلے گاڑی نہیں چلا سکتے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے اندر آپ نے پھر لائسنس کے لیے ریڈی ہونا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو پھر ڈرائیونگ سکول والوں سے کلاسیں لینی پڑتی ہیں۔ جب آپ اس کے لیے بھی کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو آپ کا انسٹرکٹر آپ کو بتا دیتا ہے، پھر آپ کو آن لائن بک کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ۔ آن لائن بک کرنے کے بعد آپ ہائی وے پہ جا کے وہ ٹیسٹ پریکٹیکلی دیتے ہیں۔ اگر آپ ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیتے ہیں تو سیم پروسیس وہی کہ آپ کو کاغذ والا عارضی لائسنس دے دیا جاتا ہے، اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پاس ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اوریجنل جو کارڈ والا ہے لائسنس وہ آپ کے گھر 2 سے 3 ہفتے میں آ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کافی بیسک انفارمیشن مل گئی ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ آگے سے بھی آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آتا رہوں گا۔ اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ٹھیک ہے جی، مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔